حضرت لقمان اور گدھے کی حکایتی نصیحت، ایک طویل سبق آموز اسلامی بیان۔ عنوان: لوگ کیا کہیں گے؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو دلوں کے حال جانتا ہے، جو نیتوں کو دیکھتا ہے، اور جو ہر عمل کا اجر دینے والا ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں دین، حکمت، صبر اور سچائی کا راستہ دکھایا۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں جو نہ صرف تاریخ میں اپنی مثال آپ ہے بلکہ ہمارے آج کے معاشرے کے لیے بھی ایک آئینہ ہے۔ یہ واقعہ ہے حضرت لقمان علیہ السلام کا، ایک ایسا بندہ جسے اللہ تعالیٰ نے نبوت نہ دی مگر حکمت سے نوازا۔ وہ ایسی حکمت جو کتابوں سے نہیں، تجربوں سے آتی ہے، جو الفاظ سے نہیں، عمل سے ثابت ہوتی ہے۔ حضرت لقمان کے بارے میں قرآن کریم فرماتا ہے، اور یقیناً ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی۔ یہ ایک دن کی بات ہے جب حضرت لقمان اپنے بیٹے کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے۔ یہ عام سا سفر نہیں تھا، یہ سفر دراصل ان کی حکمت کی تربیت کا ایک ذریعہ تھا۔ ان کے ساتھ ایک گدھا تھا، راستہ لمبا تھا، اور سورج کی تمازت ہر مسافر کے چہرے پر جھلک رہی تھی۔ پہلے مرحلے میں حضرت لقمان خود گدھے پر سوار ہوئے اور بیٹا پیدل چلنے لگا۔ کچھ ہی فاصلے پر لوگوں کا ایک گروہ ملا۔ ان میں سے ایک نے حقارت سے کہا، دیکھو کیسا بے رحم باپ ہے، خود آرام سے گدھے پر بیٹھا ہے اور بیٹے کو تپتی دھوپ میں چلا رہا ہے۔ حضرت لقمان نے مسکرا کر بیٹے کی طرف دیکھا، بیٹا آ جاؤ، تم گدھے پر بیٹھو اور میں پیدل چلتا ہوں۔ اب وہ لوگ گزرے جہاں ایک دوسرا گروہ موجود تھا۔ انہوں نے حضرت لقمان کے بیٹے کو گدھے پر سوار دیکھا اور کہا، واہ کیسا نافرمان بیٹا ہے، خود گدھے پر بیٹھا ہے اور باپ کو چلنے دے رہا ہے۔ آج کل کے بچے۔ حضرت لقمان نے کچھ نہ کہا، صرف خاموشی سے گدھے پر خود بھی سوار ہو گئے اور سفر جاری رکھا۔ اب جب وہ ایک اور مقام پر پہنچے تو وہاں بھی کچھ لوگ کھڑے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ دونوں گدھے پر سوار ہیں۔ وہ ہنس پڑے اور بولے، کتنے ظالم لوگ ہیں، ایک بے زبان جانور پر دو انسان سوار ہیں، کچھ تو رحم کرو۔ اب حضرت لقمان نے بیٹے کو نیچے اتارا، خود بھی نیچے اترے۔ اب دونوں پیدل چلنے لگے اور گدھے کو ساتھ ساتھ لے کر چلنے لگے۔ کچھ دور اور گئے تو لوگوں کی ایک نئی ٹولی سامنے آئی۔ وہ حیرت سے دیکھنے لگے اور بولے، یہ کیسا پاگل پن ہے، گدھا خالی جا رہا ہے اور دونوں پیدل چل رہے ہیں، ان کے پاس عقل ہے بھی یا نہیں؟ یہ بات سن کر حضرت لقمان رکے، بیٹے کو اپنے قریب کیا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور ایک تاریخی جملہ ادا کیا جو صدیوں سے دلوں میں تازہ ہے، بیٹا یہ دنیا ایسی ہی ہے، اگر تم لوگوں کی باتوں میں لگے رہے تو نہ کبھی سکون پاؤ گے، نہ منزل تک پہنچ سکو گے۔ لوگ ہر حال میں بات کریں گے، تم سواری کرو تو کہیں گے ظالم ہو، نہ کرو تو کہیں گے پاگل ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ تم جو بھی کام کرو وہ تمہاری نیت کے مطابق ہو، اللہ کی رضا کے مطابق ہو، نہ کہ لوگوں کی رضا کے مطابق۔ یہ واقعہ ہمیں ایک عظیم سبق دیتا ہے۔ تفصیلی سبق: 1. لوگوں کی پرواہ نہ کرو، لوگ ہر وقت باتیں کرتے ہیں۔ اگر تم ہر ایک کی بات سنو گے تو اپنی منزل کبھی حاصل نہ کر پاؤ گے۔ 2. نیت کا خالص ہونا ضروری ہے، اگر تمہاری نیت اللہ کے لیے ہے اور تم ظلم نہیں کر رہے تو لوگوں کی رائے کی کوئی حیثیت نہیں۔ 3. حکمت وقت کے ساتھ آتی ہے، حضرت لقمان نے جو کچھ سکھایا وہ صرف الفاظ نہیں تھے بلکہ ایک فلسفہ تھا جو صدیوں تک انسانوں کی رہنمائی کرتا رہے گا۔ 4. زندگی میں فیصلہ خود کرو، ہر انسان کو اپنی عقل، تجربہ اور علم کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے۔ ہر کسی کی بات ماننا صرف الجھن اور تھکن کا باعث بنتی ہے۔ آج کے دور کی حقیقت: آج بھی ہم ہر وقت دوسروں کے نظریات میں الجھے ہوتے ہیں۔ اگر میں یہ کپڑا پہنوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، اگر میں یہ کام کروں گا تو رشتہ دار کیا سوچیں گے، لوگ ہنسیں گے، تنا دیں گے، مذاق بنائیں گے۔ یہی سوچ ہمیں کمزور کر دیتی ہے۔ یہی لوگ کبھی ہماری ناکامی پر ہنستے ہیں اور کامیابی پر حسد کرتے ہیں۔ حضرت لقمان کا یہ چھوٹا سا عمل، یہ سادہ سا سفر، ہمیں زندگی کا سب سے بڑا سبق دے گیا۔ اپنے راستے پر چلو، لوگوں کے شور میں اپنا سکون مت کھو دو۔
اگر آج تم لوگوں کی خوشنودی کے لیے جیتے ہو تو یاد رکھو لوگ کل تمہارے مرنے پر بھی تبصرے کریں گے۔ تم چاہے کتنے ہی اچھے بن جاؤ، ہر کسی کو خوش نہیں کر سکتے۔ اس لیے اپنی زندگی کا معیار اللہ کی رضا بناؤ، نہ کہ لوگوں کی واہ واہ۔